Acha, another reason for the difficulty in producing reliable interpretation of history is its complexity. For new historians, history cannot be understood simply as the linear progression of events. ٹھیک ہے جو ٹریڈیشنل ہسٹورین سے ہمیں پیچھے پڑھا کے دے تھاٹ کہ ایک جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ون ایونٹ لیڈس ٹو اندر ٹھیک ہے لینئر پروگریشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے وہ باقی چیزوں کو نہیں دیکھتے بس ان کو یہ لگتا ہے کہ ایک روڈ جو ہے وہ بالکل بس سیدھی جا رہی ہے ٹھیک ہے نا اچھا اس کی ایگزامپل میں اس طرح سمجھا دوں کہ جیسے موٹر وے ہے یا جی ٹی روڈ ہے اگر آپ موٹر وے پہ جائیں ٹھیک ہے نا تو وہاں پہ آپ کو ہارڈلی کوئی گھر نظر آئے گا وہاں پہ آپ کو شاپس نظر نہیں آتی بالکل وہ فیلڈز ہیں پہاڑ ہیں ٹھیک ہے بالکل ایک اکیلی ایک جگہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور بس ایک سیدھا سا راستہ ہے ٹھیک ہے اور اس پہ آپ بڑی تیزی سے اپنی گاڑی چلا رہے ہیں ٹھیک ہے ایک جو آپ کی لائف ہے نا جو شاپس ہو گئی مارکیٹس ہو گئی گھر ہو گئے وہ چیزیں آپ کو وہاں پہ ہارڈلی نظر آتی ہیں ٹھیک ہے بہت کم نظر آتی ہیں لیکن اگر آپ جی ٹی روڈ پہ جاؤ تو آپ ہر چیز کو دیکھ سکتے ہو آپ ڈفرینٹ گاؤں سے بھی گزرتے ہو آپ شہروں سے بھی گزرتے ہو آپ جو ہے شاپ سے بھی گزرتے ہو پیٹرول پمپس بھی ہیں ہر سو لائف از ویری ابنڈنٹ آن دا جی ٹی روڈ بٹ آن دا موٹر وے دیر از نو سچ تھنگ تو جو ٹریڈیشنل ہسٹورینس ہیں نا دے ور لائک دے ور ٹریولنگ آن دا موٹر وے وہ صرف ایک سیدھی راستے کو دیکھ رہے ہیں یہاں وہاں جو باقی اصل جو ایک زندگی ہے وہ اس چیز کو یا اصل جو زندگی کی کمپلیکسٹی ہے یا ہسٹری کی کمپلیکسٹی ہے وہ اس چیز کو ڈیفائن نہیں کرتے وہ بس کہتے ہیں راستہ بس سیدھا سیدھا ہے لیکن اصل میں زندگی یا راستہ یا ہسٹری جو ہے وہ جی ٹی روڈ کی طرح ہوتی ہے وہاں پہ ایوری تھنگ میٹرس ٹھیک ہے آپ کے گھر آپ کی شاپس آپ کے پیٹرول پمپس ٹھیک ہے راستے میں اکثر آپ لوگ جاتے ہیں تو کھیت بھی آ رہے ہیں پہاڑ بھی آ رہے ہیں پھول بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا ویران جگہ بھی آ رہی ہیں لیکن عموماً دیر از اے لاٹ آف ہسل بسل ٹھیک ہے آن جی ٹی روڈ تو نیو ہسٹوریسز تھنک دیٹ history is not like motorway but it is like GT road ٹھیک ہے at any given point in history any given culture may be progressing in some area and regressing in other areas ٹھیک ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک اسپیسیفک کلچر ہے تو وہ اگر ایک جگہ پہ وہ پروگریس کر رہا ہے تو دوسری جگہوں پہ بھی وہ پروگریس کرے گا ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے لیٹ سپوز کے پی کے میں ڈفرینٹ ہمارے پاس ایریاز ہیں تو کچھ ایریاز میں جو ہے وہ لوگ پروگریس کر رہے ہیں کچھ ایریاز میں وہ پروگریس نہیں کر رہے عموماً جو ہے ایک پٹھانوں کا ایک جو پرسیپشن ہے تو یہی پرسیپشن ہے کہ جتنے بھی وہ پٹھان ہیں عورتیں جو ہیں وہ سارے برقعے پہن رہی ہیں ٹھیک ہے مرد جو ہیں تو وہ انہوں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی اور ان کے پاس بس صرف گنز ہیں اور بڑے بڑے کلاشن کوف ہیں اور بس ان کی کوئی لائف ہی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ کوئی پروگریشن ان میں ہے ہی نہیں لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ پشتو ڈراماز وغیرہ دیکھو تو اس میں آپ کو ایسے کریکٹرز بھی ملیں گے لیکن ایک پشتو کا ڈرامہ ایک کچھ سال پہلے آیا تھا ز پختونیم تو اس میں ایک لیڈ کلاس کی فیملی کو شو کیا ہوا ہے اور اس میں بالکل ان کی ماڈرن ڈریسنگ ہے عورتیں اس میں ہارڈلی ان کے کوئی دوپٹے وغیرہ نہیں ہوتے وہ جو ایک ماڈرن پاکستان کا ایک جو فیشن چل رہا ہے وہ اسی کو فالو کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو پٹھان وہ بھی ہیں ڈفرینٹ پٹھانز میں جو ہے کلاسز ہیں کچھ شہر میں رہتے ہیں کچھ گاؤں میں رہتے ہیں کچھ لوگ گاؤں میں وہ بہت زیادہ اوپن مائنڈیڈ ہیں کچھ ہیں وہ بہت نیگیٹو مائنڈیڈ ہیں شہر میں بھی یہی چیز ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ اوپن مائنڈیڈ ہیں کچھ نیگیٹو مائنڈیڈ ہیں تو کچھ لوگ جو ہیں پروگریس کر رہے ہیں اور کچھ ریگریس کر رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم ایک بالکل یہ ججمنٹ نہیں دے سکتے کہ پٹھانز آر پروگریسنگ ان 2020 یا پٹھانز آر ریگریسنگ ان 2020 یا پیپل آف کراچی آر ڈیولپنگ ان 2020 یا پیپل آف کراچی آر ناٹ پروگریسنگ ان 2020 ہم یہ اتنا ایک اسٹریٹ فارورڈ ہم ویو نہیں دے سکتے یا ہم اپنی ایک ہسٹری ایک اسٹریٹ فارورڈ نہیں دے سکتے ٹھیک ہے ہر ایریا کا ایک الگ جو ہے ایک ان کا پروگریشن اور ریگریشن کا معاملہ ہوتا ہے ٹھیک ہے And any two historians may disagree about what constitutes progress and what doesn't. For these terms are matters of definition. Again, ہر ہسٹورین پہ ڈفر کرتا ہے کہ وہ پروگریشن کس کو بولتا ہے اور وہ ریگریشن کس کو بول رہا ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ماڈرن ڈریسنگ کوئی کر رہا ہے تو ہسٹورین مائٹ تھنک کہ اگر کوئی جو ہے ایک ایریا میں لوگ ماڈرن ڈریسنگ کرتے ہیں تو دے آر پروگریسنگ اور جو جس ایریا میں لوگ ماڈرن ڈریسنگ نہیں کر رہے تو دے آر کنسیڈرڈ انفیریئر اور ریگریسو ٹھیک ہے نا لیکن تو آپ کا جو بھی ویو ہے یا ہسٹورین کا جو بھی ویو ہے یا اس کے لیے کیا چیز سکسیزفل ہے کیا نہیں ہے اٹ آل میٹرز ٹو ڈیفائن
what considers progress and what does not. ٹھیک ہے, لیٹ سپوز کوئی ایریا ہے جس میں بہت لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ رچ ہیں لیکن ان میں سکون نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پرٹیکولر ہسٹورین جو ہو از مٹیریلسٹک ہی از گوئنگ ٹو سے کہ وہاں پہ بہت زیادہ دولت بھی ہے, سب کے پاس گھر بھی ہیں, گاڑیاں بھی ہیں, تو دیٹ ایریا از پروگریسنگ. بٹ ا پلیس جیسے لیٹ سپوز ایک جھگی ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ ایک غریب آدمی رہ رہا ہے اور ہی سیز کہ ہی از ویری پیسفل. ٹھیک ہے, تو جو مٹیریلسٹک ایک ہسٹورین ہوگا ہی ول سے کہ دا پیپل آف دیٹ ایریا, دا پوش ایریا آر پروگریسو, بٹ دا پرسن ہو از لیونگ ان دیٹ جھگی از ناٹ پروگریسو اور سکسیزفل. ٹھیک ہے, تو آپ کا میں جو پرسیپشن ہے اگین وہ میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو ہے ہارٹ آف ڈارکنیس ورسز تھنگس فال اپارٹ کا جو ہے ایک آپ کا وہ ڈفرینس آ سکتا ہے. ہارٹ آف ڈارکنیس میں افریقنس کو بہت زیادہ سیویج شو کیا ہوا ہے, اور تھنگس فال اپارٹ میں ان کو جو ہے بہت زیادہ سویلائزڈ اور ڈسپلن شو کیا ہوا ہے, جن کا اپنا کلچر بھی ہے, جن کے اپنے نارمس ہیں. پھر اس کے علاوہ ریپرزنٹیشن آف مسلمز ایز کول آئیڈ اینڈ برقع کلیڈ ان ویسٹرن موویز. اگر آپ لوگ انڈین موویز بھی دیکھیں یا ویسٹرن موویز دیکھیں تو اس میں اگر مرد ہیں ان کو ایسے مسلم مین ہیں تو ان میں عموماً جو ہے مسلم مرد جو ہیں ان کی ہمیشہ آنکھوں میں سرما ہوگا. ٹھیک ہے, اور وہ جو ہے ٹوپی انہوں نے پہنی ہوگی, اور عموماً جو ہے ان کا کوئی ڈارک کلر کا کوئی سوٹ ہوگا, شلوار قمیض ہوگا گرین کلر کا, ڈارک بلو کلر کا. ٹھیک ہے, عموماً وہ لائٹ کلرز نہیں یوز کرتے, اور اگر وہ عورتوں کو ریپرزینٹ کریں تو عورتیں ہمیشہ جو ہے وہ بس برقعے میں ہوں گی, ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوگا. لیکن اگر ان کنٹراسٹ ٹو دیٹ آپ پاکستانی موویز دیکھیں یا آج کل ٹرکش موویز, ڈراماز, ناولز وغیرہ بہت زیادہ پاپولر ہیں, تو اس میں ایسی چیز دیکھنے کو نہیں ملتی. پاکستانی ٹرکش موویز بھی آپ کو ملیں گے ایسے لوگ کہ ایسے عورتیں ملیں گی جو برقع لیتی ہیں یا پھر وہ عبایا کر رہی ہیں, لیکن آپ کو ہمیشہ ایک مکس کلچر ملتا ہے, آپ کو ہر قسم کے لوگ ان موویز, ڈراماز یا ناولز میں ملیں گے. ٹھیک ہے, That is, history isn't an orderly period into a continually improving future as many traditional historians have believed. ٹھیک ہے, کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہسٹری جو ہے وہ پروگریسو ہے, کہ ہمیشہ وہ جو ہے جیسے ٹریڈیشنل ہسٹورینس کا ہم نے پیچھے پڑھا کہ دے تھنک کہ جتنا ٹائم بڑھتا جا رہا ہے تو کلچرز بھی جو ہے وہ سویلائزڈ ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارا ٹیکنالوجی بھی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, چلو ٹیکنالوجی ہماری ایڈوانس فرام ٹائم ٹو ٹائم ہوتی جا رہی ہے, لیکن وی کی ناٹ سے کہ کلچرز اور ڈفرینٹ گروپس آر کنٹینولی پروگریسنگ. ایسا نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہو ہسٹری میں بھی دیکھو تو ہر قوم کا جو ہے ایک زوال یا عروج کا ایک ٹائم آتا ہے. ٹھیک ہے, مسلمس کا ایک دور تھا جو بالکل وہ عروج پہ تھے. ٹھیک ہے, اور اس ٹائم پہ جو ہے جو مڈل ایجز جیسے ہیں اس میں یورپ کے لیے اٹس کالڈ دا ڈارک ایجز. ٹھیک ہے, مڈل ایجز کو ڈارک ایجز بھی بولا جاتا ہے بیکاز یورپین پیپل ور ریگریسو ان دیٹ مومنٹ. ٹھیک ہے, ایٹ دیٹ ٹائم پیریڈ, بٹ مسلمز ور پروگریسنگ. ٹھیک ہے, لیکن اب الٹا ہو رہا ہے. لیکن اگر آج کل بھی آپ دیکھیں تو آپ تھوڑا سا نوٹ کرو کہ دیٹ مسلمز آر سم واٹ دیئر کنڈیشن ہیز اسٹارٹیڈ ٹو امپروو اے بٹ. ان کا وہ جو پرسیپشن ہے جو بہت زیادہ گر گیا تھا 9/11 کے بعد, وہ آہستہ آہستہ کر کے واپس ٹھیک ہوتا جا رہا ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہسٹری ہے وہ بس جو ہے وہ پروگریس ہوتی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس آپ موٹر وے پہ جا رہے ہو اور وہ ایک سیدھی سی رائڈ جو ہے آپ کی ایک رائڈ ہے. ٹھیک ہے, اور یا پھر آپ بس صرف اوپر ہی جا رہے ہو. ایسا نہیں ہوتا. آپ کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں اور آپ کی ہسٹری میں بھی اپس اینڈ ڈاؤنز وہ آتے رہتے ہیں. While events certainly have causes, new historians argue that those causes are usually multiple, complex and difficult to analyze. One cannot make simple causal statements with any certainty. ٹھیک ہے, کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے لیٹ سپوز 9/11 کا واقعہ ہوا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس مسلم ٹیررسٹ آئے اور انہوں نے جو ہے 9/11 کا واقعہ کر لیا اور اس کے بعد جو ہے امریکنز نے عراق اور افغانستان پہ جو ہے دے ویجڈ وار آن دوز ٹو کنٹریز. ٹھیک ہے, ایک سمپل ایک ہسٹری نہیں ہے, اس کے پیچھے بہت ساری بہت کمپلیکیٹڈ کہانیاں بھی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ایوری ون نوز کہ کیسے جب افغانستان میں وار رشیا نے اسٹارٹ کی تو امریکہ ٹک سائڈ ود افغانستان, دا طالبان واز کریٹڈ بائی دیم. ٹھیک ہے, یہ مطلب ایک پرسیپشن ہے ہمارا یا ایک ہسٹوریکلی ایونٹ ہے کہ دے ور کریٹڈ بائی دیم. لیکن ظاہر ہے جب وہ وار ختم ہو گئی تو پھر اس کے بعد دا طالبان ہیڈ نو
پرپز، تو انہوں نے اس چیز کا ریٹیلیشن کیا، اور بھی کچھ ایونٹس وغیرہ ہوئے جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے امریکہ پہ اٹیک کر دیا. اچھا، اس کے بارے میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، اگین یہاں پہ وہ کنسپریسی تھیوریز آ رہی ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلم ٹیررسٹ نے وہاں پہ جو ہے اٹیک کیا ہی نہیں تھا، بلکہ وہ امریکنز نے خود کیا تھا. سو اٹ آل میٹرز. ٹھیک ہے، ہر ہسٹورین کا ایک اپنا الگ جو ہے پرسیپشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ وار اینڈ پیس بائی لیو ٹالسٹوئے کی بات کی ہوئی ہے. تو نیپولین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہی واز اے ویری پاورفل کمانڈر، لیکن جب وہ رشیا گئے تھے ہی بیکیم ویک ان رشیا. ٹھیک ہے. رشیا میں کیوں وہ ویک پڑ گئے تھے کہ ہی وینٹ ٹو رشیا ڈیورنگ دا ونٹر سیزن. ٹھیک ہے. اور جب وہ آگے آگے جاتا رشینز نے اس کے ساتھ یہ ایک ٹیکٹک کیا تھا کہ جب وہ جتنا وہ رشیا میں اندر اندر جا رہا تھا، جس گاؤں کے قریب جاتا تھا، تو جو گاؤں کے لوگ ہوتے تھے یا اس ایریا کے یا سٹی کے لوگ ہوتے تھے، دے یوز ٹو ٹیک اوے آل دا فوڈ اینڈ کلوتھنگ اینڈ آل دا اسٹف ود دیم. اور جو ان کے اپنے گھر ہوتے تھے وہاں پہ جو بھی ضرورت کی چیزیں تھیں یا وہ ان کو جلا دیتے تھے یا وہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے. اور چونکہ اٹ واز ونٹر ٹائمس، تو نیپولین کی فورسز تھی، نہ ان کو کھانا مل رہا تھا، پھر سردی کا موسم تھا، ان کو شیلٹر بھی نہیں مل رہا تھا. تو جتنا وہ رشیا میں، اوبویسلی رشین از اے ہیوج کنٹری. ٹھیک ہے. جتنا وہ اندر اندر آتے گئے وہ جو ہے ویک ہوتے گئے اور آخر میں جو ہے وہ واپس چلے گئے. ٹھیک ہے. اب ہسٹورینز عموماً اس چیز کو ایسے شو کرتے ہیں کہ جو رشینس تھے انہوں نے یہ ایک بالکل ایک ان کی اپنی ٹیکٹک تھی جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ اپنا راشن وغیرہ سب جلانا شروع کر دیا، اور وہ پیچھے پیچھے رشیا کے اندر اندر جاتے گئے تاکہ جو یہ نیپولین کی فورسز ہیں ان کو کوئی کھانا وغیرہ نہ ملے. لیکن وار اینڈ پیس میں لیو ٹالسٹوئے نے یہ کہا ہے کہ یہ انہوں نے جو ہے یہ جان بوجھ کے ٹیکٹک یوز نہیں کیا تھا، بلکہ بائی چانس اس طرح ہوا تھا کہ ایک بندہ، جب رشین جو ہے گاؤں میں آ رہے تھے تو ایک بندہ تھا، اس کو بڑا غصہ آیا. ہی ڈڈ ناٹ وانٹ دا انیمی ٹو یوز ہز پروویڈنس اور یوز ہز تھنگس. ٹھیک ہے. تو اس نے اپنے گھر کو آگ لگا دی اور اس کو دیکھ کے دوسروں نے بھی لگا دی. ٹھیک ہے. وہ غصہ ایک ہوتا ہے نا پیٹریوٹزم والا، وار والا. تو لیو ٹالسٹوئے کے مطابق اٹ واز اے بائی چانس تھنگ. ٹھیک ہے. تو اور بھی بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ چیزیں تھیں، اور بھی بہت زیادہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز تھے، ڈفرینٹ ایونٹس ہوئے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے یہ وار جو ہے نیپولین جو ہے وہ ہار گیا تھا. تو اگین وہی چیز کہ اس میں دیر آر لیئرز اینڈ لیئرز آف ایونٹ. تو اس کو سمپل کسی ایک اسٹیٹمنٹ سے ہم اس کو کسی ایونٹ کو انالائز نہیں کر سکتے. For most new historians, our individual identity is not merely a product of society, neither is it merely a product of our own individual will and desire. Instead, individual identity and its cultural milieu inhabit, reflect and define each other. Example, Isma, Parvez and Anika in Fire, their relationship is mutually constitutive. They create each other. For every society constrained individual thought and action within a network of cultural limitation, while it simultaneously individuals to think and act. اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ نیو ہسٹوریسز کا یہ ماننا ہے کہ ہماری جو آئیڈینٹی ہے وہ صرف سوسائٹی کی وجہ سے نہیں ہے، یا وہ ہماری کلچر کی وجہ سے نہیں ہے، یا وہ صرف ہماری ایک انڈیویجول ایک ہمارا ڈیزائر یا ول جو ہے اس کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا کلچر میٹر کرتا ہے، آپ کا سوشل بیک گراؤنڈ میٹر کرتا ہے، آپ کا گھر میٹر کرتا ہے، ایوری تھنگ میٹرس. ابھی ایک ناول ہے ہوم فائر. ٹھیک ہے. اس میں یہ 3 بہن بھائی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ انگلینڈ میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور دے آر مسلم، سو دے آر سین ود اے لاٹ آف پریجوڈس ان انگلینڈ. ٹھیک ہے. اور ان کو بہت زیادہ پرابلمس وہاں پہ فیس کرنی پڑنی ہیں، اور ظاہر ہے وہ ایک کلچر وہاں کا ایسا ہے جس کی وجہ سے مسلمس کو کافی ایشوز فیس کرنے پڑ رہے ہیں. لیکن آل آف دیز پیپل ریئیکٹ ٹو دوز تھنگز ان ڈفرینٹ مینر. ان میں سب سے زیادہ کانفیڈنٹ جو ہے وہ انیکا ہے. ٹھیک ہے. شی از ویری کانفیڈنٹ، شی از ویری بریو. تو اگر کوئی اس کو کنفرنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بہت ٹیکٹفلی، بہت کلیورلی جو ہے ان چیزوں کو ٹیگ کر لیتی ہے. لیکن اس مائنڈ پر بیس ٹرائی ٹو اوائڈ پیپل تاکہ لوگ ان سے کوشچننگ نہ کریں. ٹھیک ہے. تو ان کا ایک انڈیویجول جو ڈیزائر ہے، ول ہے، پرسنالٹی ہے، وہ ٹھیک ہے وہ اپنے کلچر سے، اپنے ریلیجن سے تو انفلوئنس ہے، لیکن ان کی جو انڈیویجویلٹی ہے وہ ان کو ڈفرینٹ بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے. دیئر ریلیشن شپ از
میوچولی کنسٹیٹیوٹیو کہ مطلب ہر چیز جو ہے ایک دوسرے کو کریٹ کرتی ہے, صرف ایک ہی چیز جو ہے وہ انسان کی آئیڈینٹی نہیں بناتی. اچھا, اس کی ایگزامپل یہ ہے, یہاں پہ ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ لیٹ سپوز آپ پٹھان ہیں, پنجابی, بلوچی, سندھی جو بھی ہیں, تو آپ اپنا کلچر تو فالو کر رہے ہیں, لیکن جب آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں, لیٹ سپوز آپ کی جو ہے آپ کے چاچو ہیں, لیٹ سپوز آپ کے 4 چاچو ہیں, ٹھیک ہے, سب پٹھان ہیں, سب اپنے اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں, تو ہر چاچو کے گھر کا انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوگا. ایک کامن تو آپ لوگ کا میوچل کلچر ہے وہ آپ سب فالو کر رہے ہو, لیکن ایک انڈیویجویلٹی ہر فیملی کی الگ الگ ہے. پھر اسی طرح آپ کے گھر میں آپ لوگ کا گھر کا ماحول الگ ہے, تو آپ کے اگر بہن بھائی ہیں تو ہر بہن بھائی ایک دوسرے سے الگ ہے, ٹھیک ہے نا. کلچر آپ لوگ اپنا ایک, لیٹ سپوز آپ لوگ سب پنجابی ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ ایک پنجابیوں والا کلچر گھر میں فالو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے آپ کے گھر کا ایک اسپیسیفک انوائرمنٹ ہے وہ بھی آپ فالو کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی ہر بندے کی ایک انڈیویجویلٹی ہے جو اس کو ڈفرینٹ بنا رہی ہے, کیونکہ آپ کی ایجز ڈفرینٹ ہیں, آپ کے اسکولز ڈفرینٹ ہیں, یا لیٹ سپوز اگر اسکول سیم ہے تو آپ کی کلاسز ڈفرینٹ ہیں, آپ کے فرینڈز ڈفرینٹ ہیں, آپ کی کلاس فیلوز ڈفرینٹ ہیں, ٹھیک ہے, آپ کن سے ملتے ہو, آپ کے کیا انٹرسٹ ہیں, یہ ساری چیزیں مل کے آپ کو ایک ڈفرینٹ پرسن بناتی ہیں. تو ہسٹری میں بھی یہی چیز ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں. New historians consider both primary and secondary sources of historical information, forms of narrative. Both tell some kind of story, and therefore those stories can be analyzed using the tools of literary criticism. Indeed, we might say that in bringing to the foreground the suppressed historical narratives of marginalized groups such as women, people of color, the poor, the working class, gay men and lesbians, prisoners, and inhabitants of mental institution, and so on. New historicism has deconstructed the white male Anglo-European historical narrative to reveal its disturbing hidden subtext, the experiences of those people it has oppressed in order to maintain the dominance that allowed it to control what most Americans know about history. کہ ہسٹری جو ہے بہت زیادہ سبجیکٹیو ہے, اس میں زیادہ تر جو ہے ہمیشہ اسی گروپ کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے ہسٹری میں جو ٹاپ پہ ہے, ٹھیک ہے نا. ان کو بہت زیادہ گلوریفائی کیا جاتا ہے, ان کو بہت اچھے طریقے سے, اور ان کو بڑا ان کا اسٹینڈرڈ طریقے سے ان کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. لیکن جو مارجنلائز گروپس ہیں, جیسے عورتیں ہو گئیں, براؤن پیپل ہو گئے, پور پیپل, ورکنگ کلاس, ان کو جو ہے جو عام لوگ ہیں ان کو جو ہے ریپرزینٹ کیا ہی نہیں جاتا. فیمنزم میں شاید آپ لوگوں نے یہ پڑھا ہو کہ اکثر ہسٹری کو ہز سٹوری کہا جاتا ہے. فیمنسٹ اس کو ہز سٹوری بولتی ہیں, کیونکہ ہسٹری میں جو اچیومنٹس ہیں, the achievements of men have been acknowledged but the achievements of females have not been acknowledged. ٹھیک ہے, اس کی ایگزامپل یہ ہے جو ہیری پوٹر کی جو رائٹر ہیں جے کے رولنگ, ٹھیک ہے, ان کا نام جونا کیتھلین رولنگ ہے. کیتھلین تو مجھے کنفرم ہے فرسٹ نیم, اب مجھے کنفرم نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جب اپنی بک پبلش کر رہی تھیں تو ان کو ان کے جو پبلشر تھے انہوں نے کہا کہ آپ یہ اپنے فرسٹ نیمز کو انیشیلز ہی رکھیں, ٹھیک ہے, پورا نام نہ لکھیں, بیکاز یور نیم پیپل ول ناٹ ایکسیپٹ دا ناول آف اے وومن. ٹھیک ہے, بعد میں تو وہ بہت زیادہ ہٹ ہوا, لیکن دا پبلشرز ڈڈ ناٹ وانٹ ہر ٹو پبلش ہر ناول ود ہر فل نیم. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں بھی ایک چیز بیٹھ گئی ہے کہ اونلی مین کین رائٹ بیٹر بٹ وومن کین ناٹ, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمیشہ جتنے بھی ہسٹری میں انسٹنسز ہوئے ہیں تو دا ایونٹس آف اور دا deeds of men are acknowledged but the works or the contribution of women are hardly acknowledged. Even literature میں بھی جو میل رائٹرز ہیں ان کے کام کو بہت زیادہ سراہا جاتا ہے, جو فیمیل رائٹرز ہیں ہسٹری میں ان کا بہت کم ذکر ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح باقی بھی جتنے مارجنلائز گروپس ہیں, جو لو سوشل کلاس کے گروپس ہیں, مڈل کلاس والے ہو گئے, یا یہ باقی جو ہیں آپ کے ڈفرینٹ سوشل کلاس کے لوگ ہیں, پیپل آف کلر, مطلب وائٹ لوگوں کی ہسٹری کو تو بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے بٹ براؤن لوگوں کی نہیں ہسٹری کو ڈیفائن کیا جاتا. تو جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا دا سلک روڈ, یہ آج کل ایک ہسٹری کی بک آئی ہوئی ہے, تو اس میں the history of the people of color has been defined in that, ٹھیک ہے. ان کے پرسپیکٹیو سے ہسٹری کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے اور ان کی کنٹریبیوشن کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے. اس بک میں صرف یہی نہیں ہے کہ the whites have been acknowledged and glorified, بلکہ اس میں باقی لوگوں کی کنٹریبیوشنز اور باقی کلچرز اور ٹریڈیشنز کو بھی سراہا گیا ہے. اچھا,
In addition to its focus on marginalized historical narratives, new historical analysis involves what is called thick description, a term borrowed from anthropology. Thick description attempts through close detailed examination of a cultural production such as birthing practice, ritual ceremonies, games, penal codes, works of art, copyright laws, and the like to discover the meaning that particular cultural production had for the people in whose community it occurred, and to reveal the social conventions, cultural codes, and the ways of seeing the world that gave that production those meanings. کہ تھک ڈسکرپشن یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو انالائز کرتے ہو, ٹھیک ہے. ایک ہسٹوریکل, اگر لیٹ سپوز آپ کوئی بھی ناول اگر انالائز کر رہے ہو, ٹھیک ہے, تو آپ ایک دوسرا ہسٹری ڈاکیومنٹ اور پرائمری اور سیکنڈری ڈاکیومنٹس لو, اور اس میں اسی اسپیسیفک ایریا جہاں پہ وہ ناول بیسڈ ہے, ٹھیک ہے, وہاں کی ڈفرینٹ سیریمنیز, ٹریڈیشن وغیرہ ہر چیز کو آپ انالائز کرو, اور پھر آپ جو ہے جج کرو, یہ دیکھو کہ وہ کیسے اپنی زندگی کو میننگ دیتے تھے, ٹھیک ہے نا. کہ بھئی لیٹ سپوز چائنیز ہیں, تو اگر ایک چائنیز ناول آپ انالائز کر رہے ہو تو اس میں شاید ریڈ کلر کا بہت زیادہ ذکر ہو, ٹھیک ہے, ریڈ کلر یوز ابنڈنٹلی بائی دا چائنیز پیپل, یا وہ ان کے ریڈ ڈریسز ہوں گے, سلک والے ڈریسز ہوں گے, تو آپ اس چیز میں یہ انالائز کرو گے کہ وہ ایسے ڈریسز کیوں پہنتے تھے, ٹھیک ہے. یا جیسے یہ ایتھرل ڈرامہ ہو گیا, ٹھیک ہے, وہ آج کل بہت پاپولر ہوا ہے, تو اس میں آپ ان کی ساری ریچولس کو, ان کا شادی کا ایک ریچول ہے, ٹھیک ہے, وہ بالکل ہم سے ڈفرینٹ ہے, وہ ساری چیزیں دیکھو, وہ گیمز کیا کھیلتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے رولس کیا ہیں, لاز کیا ہیں, وہ ساری چیزیں جو ہے, اگر لیٹ سپوز اس ٹائم پیریڈ کا اگر آپ ایک ناول جو ہے وہ انالائز کر رہے ہو, تو آپ ایک دوسری ہسٹوریکل بک لے کر وہ ساری چیزیں جو ہے آپ دیکھو گے, اور دیکھو گے کہ ہاؤ دے سو دا ورلڈ, ٹھیک ہے. آپ کو کلچر جو آپ کے کورس ہیں یا سوشل کنونشنز ہیں, اس سے آپ کو اصل میں میننگ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ اپنی دنیا کو کس نظریے سے دیکھتے تھے. اچھا, نیکسٹ وی ہیو کلچرل کریٹیسزم. اٹ از ریلیٹڈ ٹو ہسٹوریکل کریٹیسزم, ٹھیک ہے. If you have just read the sections on new historicism, you have already acquainted with many of the theoretical premises of cultural criticism, for the two fields share a good deal of the same theoretical ground. In fact, there are more similarities between them than there are differences. For example, cultural criticism shares with new historicism the view that human history and culture constitute a complex arena of dynamic forces of which we can construct only a partial subjective picture. Both fields share the belief that individual human subjectivity develops in a give and take relationship with its cultural milieu. While we are constrained within the limits set for us by our culture, we may struggle against those limits or transform them, and both fields are interdisciplinary. ٹھیک ہے, کہ دونوں جو یہ فارمز آف کرٹیسزم ہیں, یہ دونوں تقریباً سیم ہیں, دیر ہارڈلی اینی ڈفرینس بٹوین دیم, ٹھیک ہے. دونوں میں جو ایک جو اس میں میوچویلٹی ہے, جو کامن ایلیمنٹس ہے, وہ یہی ہیں کہ ہسٹری یا جو کلچرل وغیرہ ہے, ایوری تھنگ دیٹ وی اسٹڈی, اٹ از کمپلیکیٹڈ, اٹ از لیئرڈ, اینڈ اٹ از سبجیکٹیو, ٹھیک ہے. وہ ہمارے پاس سبجیکٹیو نہیں ہے, اور دونوں میں یہی چیز ہے کہ یہ جو ڈفرینٹ چیزیں ہیں, کلچر ہو گیا, سوشل انوائرمنٹ ہو گیا, ہماری انڈیویجویلٹی ہوتی ہے, دے آل کمبائن ٹو میک اس واٹ وی آر, ٹھیک ہے. ہم ایک چیز کو انڈیویجول نہیں دیکھ سکتے, ہم کچھ کر رہے ہیں تو وہ اپنے کلچر کی وجہ سے کر رہے ہیں. ہم باقی چیزیں بھی دیکھتے ہیں, ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے فرینڈس کون ہیں, اس کی زندگی کیسی تھی, اس کی جو ہے جو معاشی حالات ہیں وہ کیسے تھے, ہم ساری چیزیں دیکھتے ہیں. ہم اس کا جو ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے, یا سوشل بیک گراؤنڈ ہے, کلچرل بیک گراؤنڈ ہے, ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے, وی اسٹڈی ایوری تھنگ, اینڈ بوتھ فیلڈز آر انٹر ڈسپلنری. آبویسلی ہسٹوریکل کرٹیسزم میں ہم کلچر بھی دیکھتے ہیں, اور کلچرل کرٹیسزم میں ہم ہسٹری دیکھتے ہیں. Originally an outgrowth of Marxist criticism, then organized as an analytical approach in its own right during the mid-1960s, cultural criticism in the narrower definition of the term argues that working class culture has been misunderstood and undervalued. The dominant class dictates what form of art are to be considered high culture, such as the ballet, opera, and other fine arts forms of popular culture. On the other hand, such as television, situation comedies, popular music, and pulp fiction have been relegated to the status of low inferior culture. For cultural critics, however, there is no meaningful distinction between
between high and low forms of culture for all cultural productions can be analyzed to reveal the cultural work they perform, that is, the ways in which they shape our experience by transmitting or transforming ideologies, which of course means the role of cultural production in the circulation of power. اچھا کلچرل کرٹکس جو ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ جو ورکنگ کلاس ہے یا جو لوور کلاس ہے ان کو ہمیشہ ایک تو انڈر ویلیو کیا جاتا ہے, ان کو مس ریپرزینٹ کیا جاتا ہے, اور وہ دے آر یوزولی مس انڈرسٹوڈ. ٹھیک ہے, ہر سوسائٹی میں ایک ڈومیننٹ کلاس ہے جو کچھ چیزوں کو ہمیشہ ہائی کنسیڈر کرتی ہے اور باقیوں کو جو ہے نارمل یا اس کو لو کنسیڈر کرتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے لیٹ سپوز پہلے تھیٹر بہت زیادہ پاپولر تھا, ٹھیک ہے, تو تھیٹر کو بہت زیادہ اچھا سمجھا جاتا تھا. ٹی وی جب آیا تو اس کو اٹ واز ریگارڈیڈ ایز ویری انفیریئر. ٹھیک ہے, پھر ٹیلی ویژن جو ہے وہ بہت زیادہ پاپولر ہو گیا, کامن ہو گیا, موویز آنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس یوٹیوبرز آئے, تو جب یوٹیوبرز آئے تو ان پہ بھی بڑا کرٹیسزم ہوا. ٹھیک ہے, کہ بس وہ اپنے ہی ویوز دے رہے ہیں. جیسے آج کل ولاگنگ ہو رہی ہے تو ہر بندہ اپنی زندگی کا بتا رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ پانی بھی پی رہا ہے تو اس میں شو کر رہا ہے, وہ کھانا کھا رہا ہے, وہ کہیں باہر گھوم رہا ہے. تو سم پیپل تھنک کہ اس کو جو ہے دنیا کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے, اس کو ایک لو جو ہے کنسیڈر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یوٹیوبرز کو جب ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے تو آج کل ٹک ٹاکرز ورسز یوٹیوبرز کی ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے. ٹھیک ہے, اس میں بھی یہی ہے کہ یوٹیوبرز کہتے ہیں کہ ٹک ٹاک کا جو کنٹینٹ ہے اٹ از ویری ریگریسو. ٹھیک ہے, کہ وہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بناتے ہیں اور اس کا کیا فائدہ, وہ بھی مطلب اس میں بہت زیادہ کرٹیسزم ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کے کلچر کو ہی ریپرزینٹ کریے. جیسے یوٹیوبر میں اگر وہ اپنی ولاگنگ کر رہے ہیں تو وہ آپ کو اپنی لائف دکھا رہے ہیں, اس سے آپ کا کلچر ہی ریپرزینٹ ہو رہا ہے, اس سے آپ کی ہسٹری ہی ریپرزینٹ ہو رہی ہے, کہ بعد میں جب بہت سالوں بعد لوگ دیکھیں گے تو ان کو ایک پراپر ان کو ملے گا, ان کو نظر آئے گا کہ یہاں پہ کون کیسا ہے, یا اس ٹائم پیریڈ اس جگہ پہ لوگ کیسے تھے. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2020 میں سارے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ پروگریسو تھے یا وہ بہت امیر تھے. کچھ ٹک ٹاکرز ایسے ہیں جو ہمیشہ جو ہے بڑے اچھے اچھے کپڑوں میں جو ہے, جو پاکستانی اب جیسے ایک ہے ذوالقرنین چودھری اور ایک کنول آفتاب ہے آئی تھنک, تو وہ ان کی جب بھی آپ ان کی ویڈیوز دیکھو تو وہ ہمیشہ جو ہے بڑے اچھے اچھے کپڑوں میں, میک اپ میں, اور بڑا اچھا بیک گراؤنڈ ان کا, ایک پراپر ان کی ٹک ٹاک ویڈیو ہوتی ہے. لیکن آج کل ایک بلوچستان کے ایک ٹک ٹاکر ہیں, ان کا نام بھول گئی ہوں. ٹھیک ہے, نصیر بلوچ آئی تھنک اس طرح کوئی ان کا نام ہے, وہ بھی بہت پاپولر ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کے سب لوگ جو ہیں وہ ذوالقرنین چودھری اور کنول آفتاب کی طرح ہیں, بلکہ وہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ جو نصیر بلوچ ہیں ان کی طرح لوگ بھی ہیں, پھولوں کی طرح ایک ہیں, وہ پھولوں شاید پنجاب سے ہیں, ان کی طرح بھی لوگ ہیں. تو ہر کیٹیگری کے لوگ جو ہیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے. آج کل جو یہ ڈیبیٹ چلی ہوئی ہے کہ ٹک ٹاک بین ہونا چاہیے یا ٹک ٹاکر جو ہے وہ ریگریسو چیزوں کو جو ہے وہ شو کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. آپ ٹک ٹاک میں جو ہے بہت زیادہ پروگریسو ویڈیوز بھی ہیں, بہت نالج والی بھی ہیں. اس میں کچھ ہیں ٹک ٹاکرز جو آپ کو انگلش سکھاتے ہیں, کچھ جو ہے وہ اسلامک انفارمیشن دیتے ہیں, کچھ آپ کو ٹورزم کے بارے میں جو ہے کافی انفارمیشن دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان کی ڈفرینٹ ٹورسٹ سائٹس وہ آپ کو دکھا رہے ہیں. تو ہر چیز اس میں جو ہے ڈیفائن ہو رہی ہے, تو یو کین ناٹ سی کہ ون تھنگ از لو اینڈ دا ادر از ہائی. تو اس میں آج کل جو ہے یوٹیوبر, کیونکہ یہ میڈیا کی اس میں جو ہے یوٹیوبرز آج کل ٹک ٹاکر سے زیادہ ایک ان کی ہائی کلاس ہے. لیٹ سپوز ہم یہ زیوم کر لیں تو تبھی جو ہے ٹک ٹاکرز کو بڑا ٹیمین کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ٹک ٹاک کے بعد کوئی اور نیا میڈیم آ جائے تو پھر اس کو ٹک ٹاکر جو ہیں وہ اس کو جو ہے بہت زیادہ کرٹیسائز کریں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا اپنے سبجیکٹو ویو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہو. فار کلچرل کرٹکس however there is no meaningful distinction between high and low. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹک ٹاک اچھا ہے, یوٹیوب اچھا ہے, ٹیلی ویژن اچھا ہے یا تھیٹر اچھا ہے. ٹھیک ہے, ایوری فارم آف آرٹ از گڈ ان ڈفرینٹ ویز. فار کلچرل کرٹکس, culture is a process, not a product. It is a lived experience, not a fixed definition. More precisely, a culture is a collection of interactive cultures, each of which is growing and changing, each of which is constituted at any given moment in time of the intersection of gender, race, ethnicity, sexual orientation, socio-economic class, occupation, and similar factors that contribute to the experience of its members.
Consider cultural shows of your colleges in which different cultures are represented. Do majority of us, it's not use us live in that way or not. اچھا کلچرل کرٹکس کا یہ ماننا ہے جو کلچر ہے اٹ از اے پروسیس, ٹھیک ہے, یہ پروڈکٹ نہیں ہے, ایک ہی ہمارا کلچر نہیں ہے, وہ اسٹیٹک نہیں ہے, بلکہ وہ وتھ پیسیج آف ٹائم وہ چینج ہوتا جا رہا ہے. اب وہ ایکسپلین کرنے کے لیے یہ ہے کہ جیسے آپ لوگ کے کالجز میں جو ہے ڈفرینٹ فنکشنز ہوتے ہیں, کلچرل شوز جب بھی ہوتے ہیں اس میں آپ ڈفرینٹ کلچرز, بلوچیز کا, پٹھانوں کا, سندھیز کا, پنجابیز کا, ٹھیک ہے, اور گلگت کے لوگوں کا جب آپ ایک کلچر شو کرتے ہو, ٹھیک ہے, تو آپ ہمیشہ جو ہے ایک اسپیسیفک اس میں ڈریسنگ ہوگی, جو ہے وہ پٹھانوں کے فراکس ہوں گے اور ایک ان کا ایک اسپیسیفک اسٹائل آف ڈریسنگ ہے, سندھیز کے الگ قسم کے ڈریسز ہیں, ٹھیک ہے, سندھیز کا شاید وہ اجرک آپ یوز کرو, ٹھیک ہے, بلوچیز کا ایک الگ اسٹائل آف ڈریسنگ ہے. لیکن اگر آپ ریئل لائف میں دیکھو تو بہت کم جگہوں پہ آپ کو وہ ایک کنونشنل یا ٹریڈیشنل ڈریسنگ آپ کو ملے گی. ہم یہاں پہ سارے پٹھان ہیں, ہمارے کالج میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, دیر از ہارڈلی اینی اسٹوڈنٹ جو وہ ڈریسز پہنتی ہوں جو ہم اپنے کلچرل شوز میں شو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آج کل وہ ڈریسز لوگ نہیں پہنتے ہیں, دیٹ مینس کہ کلچر ہمارا ود دا پیسیج آف ٹائم وہ چینج ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اٹس ناٹ اسٹیٹک, اٹس ڈائنامک, اٹس چینجنگ, ٹھیک ہے. تو ایوری تھنگ میٹرز ان اٹ اگین, ٹھیک ہے. لیٹ سپوز ایک پٹھان ہے, وہ پنجابی فیملی میں اس کی شادی ہو جائے, ٹھیک ہے, تو اگر وہ لڑکی ڈومیننٹ ہے تو جو بچوں کی تربیت ہوگی اس میں پٹھانوں والے ایلیمنٹ زیادہ ہوں گے, لڑکا اگر ڈومیننٹ ہے تو ہو سکتا ہے بچوں میں پنجابیوں والے ایلیمنٹ زیادہ ہوں, ٹھیک ہے. ہر چیز اس میں ڈپینڈ کرتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کا کلچر کیسے چینج ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا پرسپیکٹیو کیسے چینج ہوتا ہے, آپ کی لینگویج کیسی چینج ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ایوری تھنگ چینجز and your perspective also changes. So that's about it. I know it's a long lecture, I know it's a very boring lecture, but still I just hope you enjoy it, theek hai. Or if you have any question, any confusion, please let me know. I will try to end it all. Thank you so much.